اسلام کی خاطر قربانی پیش کی سی، ان کا تذکرہ 1400 سال تو لے کے ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ جنہ اللہ دے نام نو زندہ کیتا، اللہ انہاں دے نام نو زندہ رکھتا ہے۔ تو اس واسطے اگر ساڑے دل میں بھی اس گھرانے کی محبت ہوئی تو یاد رکھو اگر اسی دنیا تو چلے بھی گئے نا ساڑے بھی تذکرے باقی رہن، پر جنہ دے دلوں میں اسلام کی محبت نہیں، وہ ایویں عارضی دنیا میں وقت گزار کے گئے نے، جب وہ دنیا کو جان گے انہوں نے بھی نام ہو جان۔ اللہ پاک انہوں نے نام زندہ رکھتا ہے جنہ اللہ کے نام کو زندہ رکھیا۔ تو دعا ہے اللہ سارے کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کرے، کیونکہ اہل بیت کی محبت ساری بخشش کی نشانی، اہل بیت کی محبت ساری کامیابی کی نشانی، اہل بیت کی محبت قبر دے وچ کامیابی کی نشانی، اہل بیت کی محبت مردی بھائی ایمان کی نشانی۔ تو سارے مومنہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے وہ سارے کاروبار چھڑ کے اپنے دنیا داری چھڑ کے اس محفل میں آ جان، جیڑی محفل امام علی مقام امام حسین دی، جو حسین دی محفل تسی سنی، جنہ سنائی، جنہ سنی، جنہ اپنے دل دے وچ امام حسین دی محبت رکھی، اللہ ضرور انہاں نال محبت کرے گا۔ تو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج دی یہ محفل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی یاد وچ، غم وچ نہیں، دسنا ہے انہاں جرأت دا اظہار کیویں کیتا، انہاں بہادری کا اظہار کیویں کیتا۔ اگر انہاں عاجزی تے مسکینی کا اظہار کرنا ہوندا، اپنے آپ کو عاجز بنانا ہوندا تے گھر ہی بیٹھے رہتے، گھروں نکلتے ہی نہ، اور یہ آگ دے یزید جویں تو آگنے اسی وہ نکال لینے ہاں، نانے دے دین کا خیال نہ رکھ دے، انہاں بہادری تے جرأت دی مسلمانوں کہانی ایسی دس دیتی ہے قیامت تک کے کہانی لوگ یاد رکھیں گے، اور ان دی مثال کوئی دنیا تے قائم نہیں کر سکے گا۔ تو اس واسطے دعا ہے مومنو مسلمانوں، دنیا کی محبت اپنے سامنے نہ رکھو، دین کی محبت لے کے، اسلام کی محبت لے کے، ایمان کی محبت لے کے، قرآن کی محبت لے کے، اور اللہ کے اللہ کے رسول کی محبت لے کے مسجد جا جاؤ، اپنے گھر بیٹھے کچھ نہیں بن لینا، اتنا دوسرا گپا مارنیاں نے، فضول گلا کرنیاں نے، اُرلیاں پرلیاں گھیرے گپے کرنے نے، ان کا کچھ نہیں بننا، وہ اپنی نیکیاں کا نقصان ہو رہا ہے۔ جب مسجد جاؤ گے، محفل میں جاؤ گے تو دنیا بھی سوار لو گے، آخرت بھی سوار لو گے، رب نو بھی راضی کر لو گے۔ تو اس واسطے دنیا کے لالچ واسطے یہ بھی نہ آؤ جی چول پکے ہوئے کھاوا دے اس لے جاواں گے، نہیں وہ چول نے تھوڑے واسطے ہی نہیں، لیکن حسین کی محبت لے کے، حسن کی محبت لے کے، اہل بیت کی محبت لے کے ذرا آ جاؤ، مسجد کی رونق بن جائے گی اور تمہوں دین مل جائے گا، ایمان دے میں تازگی مل جائے گی، ایمان دے میں جذبہ مل جائے گا۔ تو مومنوں مسلمانوں ایمان کی سلامتی بھی انشاءاللہ ملے گی۔ تو ایک چیز سانو چاہیے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ خطبہ تلاوت کرنے لگا، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین
والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وأتي بالطيبين وأطهر الطاهرين وأجمل الأجملين وأكمل الأكملين وسيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. شاست حسین شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. شاست حسین بادشاہ است حسین کیونکہ نبی پاک نے فرمایا حسین جنت نوجوان دا سردار ہے. انا حسن والحسین حسن تے حسین دوئے جنت نوجوان دے سردار. پتہ لگا مومنوں تے مسلمانوں جے جنت وچ سرداری ہے تے حسین دی سرداری ہے. جے جنت وچ سرداری ہے تے حسن دی سرداری ہے. جڑے نواسائے رسول نے جڑے جگرے بطول نے جڑے علی دے لال نے انہاں دی سرداری جنت وچ ہوے گی. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سرداری اوتھے میرے صاحبزادیاں نواسیاں دی بھی ہوے گی. ابو بکر بڈھیاں دا سردار ہوے گا, صدیقاں دا سردار ہوے گا, عمر فاروق انصاف کرن والیاں دے سردار ہون گے, عثمان غنی سارے غنیاں دے سردار ہون گے, حضرت علی سارے بہادراں دے سردار ہون گے. فرمایا بلال سارے بانگیاں دا سردار ہوئے گا. پتہ لگا اے خاندان سارا اے سارے صحابہ کرام انہاں نوں بھی سرداریاں مل جانگیاں, اہل بیت نوں بھی سرداریاں مل جانگیاں, نبی پاک دیاں بیویاں نوں بھی سرداریاں مل جانگیاں جڑیاں ساریاں عورتاں دیاں سردار بن جاندیاں. فرمایا جنت ہوئے جندے وچ سارے جنتیاں ہونا ہے پر سرداریاں بھی اہل بیت والیاں دیاں ہونیاں نے تے جنت وچ بھی سرداری ہونا دی
دنیا وچ بھی سرداری ہونا دی، دنیا دے بھی سردار ہو خاندان والے، جنت وچ بھی سردار ہو خاندان والے، جنت وچ حسن تے حسین دوویں سارے جواناں دے سردار ہوں گے۔ تو اس وقت شاست تو حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین۔ کیوں دین اس بات دسیا گیا ہے؟ حسین نال محبت کرو گے اللہ دے نبی نال محبت ہوے گی، اللہ دے نبی نال محبت کرو گے تے اللہ دے نال محبت کرو ہوے گی، اللہ نال محبت کرو گے اللہ جان جنت وچ داخل فرمائے گا۔ فرمایا بنیادی چیز بن گئی حسین نال محبت ہوئی تے تاں اسلام کامل ہوے گا۔ دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سردار نداد دست در دست یزید سردار۔ یہ زمانہ کی بن گئے امام علی مقام امام حسین جدو دنیا اتے سن، یزید بادشاہ بن گیا۔ جدو یزید بادشاہ بنیا وہ ظالم بھی سی، وہ فاسق بھی سی، وہ ملعون بھی سی، وہ فاجر بھی سی، وہ بدکار بھی سی۔ اس نے شریعت محمدی کے اندر تبدیلیاں کرنیاں شروع کر دیا، اپنی مرضی دے قانون بنانے شروع کر دیتے، اپنی شریعت دی اپنی بنانی شروع کر دیتی، اور شریعت محمدی کے اندر غلط رسم و رواج پیدا کرنے شروع کر دیتے۔ امام حسین نے فرمایا میرے نانے دے دین دے اندر کوئی تبدیلی اگر کرنے والا ہے مینوں ہرگز پسند نہیں، نہ میں انہوں ووٹ دینا چاہنا، نہ میں اودی بیعت کرنا چاہنا، نہ میں اودے نقش قدم تے چلنا چاہنا، کیونکہ وہ شریعت محمدی دے اندر تبدیلیاں کر رہا ہے۔ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا میری شریعت دے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا امیہ خاندان کا ایک بندہ جدا نام یزید ہوئے گا، وہ تبدیلیاں پیدا کرے گا، مینوں وہ پسند نہیں۔ حسین نے فرمایا جڑا شریعت محمدی میں تبدیلیاں کرے مینوں وہ ہرگز پسند نہیں۔ تو لہذا امام علی مقام نے انہوں ووٹ نہ دیتا، انہی بیعت نہ کی تھی۔ او مومنو اسی حسینیاں، اسی یزیدی نہیں، اسی حسین دے منن والے ہاں، حسین نال محبت کرنے والے ہاں، حسین نال پیار کرنے والے ہاں، حسینی اسی صدان والے ہاں، اسی حسینی ہو کے ساڈا بھی حق بندا ہے ووٹ اوتھے دئیے جتھے ووٹ دا کوئی حقدار ہوئے، شریعت محمدی کے مطابق ہوئے، اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئے، دین محمدی نو منن والا ہوئے، دین محمدی کے مطابق چلنے والا ہوئے، اور قیامت والے دن پھر مچھ بھی ہونی ہے تساں ووٹ کتنے دیتے نے، وہ قیامت والے دن مچھ ہوئے گی۔ ذرا انہاں تے آکھ دئیے اسی دین محمدی دی خاطر ووٹ دیتے نے، جویں امام حسین نے دین دی خاطر اپنا ووٹ یزید نو نہیں دیتا کہ میرا ووٹ ضائع چلا جائے گا اور میری رب دے بارگاہ دے وچ میری پوچھ ہوئے گی۔ لہذا امام حسین نے فرمایا جان تے جا سکتی ہے لیکن یزید دے ہاتھ وچ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، وہی بیعت نہیں کر سکتا، انہوں ووٹ نہیں دے سکتا۔ اس واسطے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، ہاتھ دیتا نہ پا سکتے ہاتھ اندر،
ہاتھ دیتا نفا سکدے ہاتھ اندر سر راہ کے ہاتھ پھڑا دیتا اس وقت کہتے ہیں دین است حسین دین کناست حسین سردار یہ مانا ہے بڑھیا حسین نے سارا دے دیتا سردار نداد دست در دست یزید یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا اودی بیعت نہیں کیتی انہوں ووٹ نہیں دیتا فرمایا سر جا سکتا ہے لیکن یزید دی حسین بیعت نہیں کر سکتا حسین گھرانہ لٹا سکتا ہے حسین سب کچھ لٹا سکتا ہے حسین سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن حسین کو یزید نو ووٹ نہیں دیتا اے شریعت محمدی دے خلاف سر دیتا ہاتھ دیتا نفا سکدے ہاتھ اندر ہاتھ دیتا نفا سکدے ہاتھ اندر سر لا کے ہاتھ پھڑا دیتا کیتی بیعت نامول یزیدیاں دی کیتی بیعت نامول یزیدیاں دی وچ کربل ڈیرا لا دیتا کیتی بیعت نامول یزیدیاں دی وچ کربل ڈیرا لا دیتا پتہ لگا امام حسین امام علی مقام حسین اللہ آج یاد دا دن نہیں غم دا دن نہیں آکھنا نہ حسین نو پٹنا جائے دے حسین پٹن والا نہیں حسین اللہ دے کلام نو منن والا ہے حسین کلام مجید قرآن مجید دے حکم دے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالن والا ہے اسلام کا نمونہ بن کے اللہ رسول دے احکام کا نمونہ بن کے حسین زندگی گزارن والا ہے تو امام حسین نے قرآن دے مطابق اپنے زندگی کو ڈھال کے دکھایا اور آ جاؤ جی میں قرآن کریم دی رہتے پڑھی ہوں گا ترجمہ کر لئیے پھر اگے تھوڑا جا چلتے ہیں جتنا کو بیان ہو سکے آپ کچھ کریں گے کیونکہ کلوں نے بھی تھوڑا جا انہوں بھی مواقع ہے وہیں پہ بھی آگے بیان کرنا ہے میں اتنے بھی پہنچنا ہے کیونکہ یہ پروگرام پہلے بکایا بھی آج جو بارش کی وجہ تو پروگرام نہیں ہو سکے قرآن کریم کی میں پڑھی ہے تو سائیں سمجھنیے گا ساڑا مقصد ہے کہ دین کو سمجھائیے کچھ خود بھی سمجھئیے کچھ توانوں بھی سمجھائیے دنیا پہ اسی آیا اللہ رسول دے حکم دے مطابق زندگی کو ڈالن واسطے اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزارن واسطے آئے اصل زندگی گزارنی ہے جی میں اللہ آخدا ہے تے اللہ کیویں آخدا ہے جڑا قرآن وچ احکام نہیں وہ اللہ دے قرآن اللہ دی کتاب ہے جن نے اس کتاب کے مطابق زندگی کو ڈھال لیا گمراہ نہیں ہو سکتا اور ایک حدیث میں پیش کرنے لگا اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے نبی نے فرمایا میں تھوڑے کو دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں نمبر ایک اللہ دا قرآن کتاب اللہ ہے اللہ دی کتاب چھڑ کے تھوڑے کو جا رہے ہیں اور سنت رسول اللہ یہ بھی کتاب دے نال ملحق یعنی اللہ دی کتاب رسول اللہ دی ہدایات ایک نہیں جڑا قرآن کہندا ہے وہی حدیث بھی آ حدیث اور قرآن دیا گلاں ملدیاں جلدیاں نے او انج سمجھو قرآن اللہ دا کلام ہے حدیث وہ دی تفسیر ہے حدیث وہ دی تفسیر ہے حدیث و دی تشریح ہے فرمایا جی نے اللہ دا قرآن حدیث رسول نو سنبھالیا ایک چیز فرمایا دوسری چیز میں اہل بیت تھوڑے کو چھوڑ کے جا رہے اہل و بیتی میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا یہ دو چیزاں نے اللہ کا قرآن اور سنت
ایک چیز ہے اور اہل بیت دوسری چیز ہے. جنہ انہاں دونوں چیزاں کو سنبھال کے رکھیا، مضبوطی نال پکڑ لیا، انہاں اتے عمل کر لیا، نبی پاک نے فرمایا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. پتہ لگا اللہ کا قرآن مننا ساڈا حق بنتا ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی کو ڈھالنا یہ ساڈا فریضہ ہے، اور پھر اہل بیت کے نال محبت کرنا یہ بھی ساڈا فریضہ ہے. انہاں دونوں چیزوں کو جڑا قائم رکھے گا، پکڑ کے رکھے گا، اہل بیت نال محبت کرے گا، فرمان مصطفیٰ کے مطابق وہ گمراہ نہیں ہوئے گا. تو اس واسطے محمد مسلمانوں پہلی چیز ہے کہ اساں اللہ کے رسول کے احکام کو مننا ہے، انہاں کے مطابق چلنا ہے، تاں اسی زندگی صحیح گزار سکتے ہیں، تاں ہی گمراہی کو بچ سکتے ہیں. اپنی مرضی نال زندگی نہیں، قرآن کے احکام کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. تو لہذا قرآن کی آخر ہے، ذرا قرآن بھی سن لو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگو ایمان والو، جدو تھانو مدد دی لوڑ پوے، مدد منگن دی، مدد لین دی، ویسے تو مدد اللہ دیے، اللہ کو مدد حاصل کرو، لیکن ذریعہ کیے. فرمایا کہ ذریعہ کیڑا بنے گا؟ استعینوا بالصبر، پہلا دے صبر کرنا ہے، والصلاۃ، دوسرے نمبر تے نماز نو قائم رکھنا ہے. لو جی صبر بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا. ابھی قرآن دے وچ کتنیاں گلاں نے کہ اللہ دی آیت دے وچ، اللہ دے فرمان وچ کتنیاں گلاں نے؟ دو. صبر بھی نماز بھی. اساں ہن فٹ کرنا ہے. امام حسین نے دو گلاں تے عمل کیتا تے جے حسین عمل کیتا تے بڑا سا بھی کر کے دکھانا تے جا اے آکھو حسین عمل کیتا ہی کوئی نہیں، پھر جویں دے کر دے ہو اور پٹو بھی، پھر ماتو بھی کرو، پھر چنڈا بھی مارو، گالی گلوچ بھی کرو، زبان نال جو دل لے پکی جاؤ، زبان نال جو دل لے غلط لفظ بولی جاؤ، کسی نو دکھ تکلیفاں دیتی جاؤ، بین کرتے جاؤ، ماتم کرتے جاؤ، سارا کچھ قرآن دے خلاف ہوئے گا. کیونکہ صبر دا نام کیے انہاں ساریاں چیزاں غلط تو بچنا ہے، دا نام صبر. بیماری آوے تے صبر کرنا ہے، زبان تو بھی صبر کرنا ہے، ہاتھ نال بھی صبر کرنا ہے، جے دکھ آ جائے صبر کرنا ہے، پریشانی آ جائے صبر کرنا ہے. کیونکہ رب فرماتا ہے قرآن کی آیت کو سن لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اے اللہ کا قرآن آخر بھی آ جائے، اندر مطابق اپنے آپ ڈھالنا جی. اللہ فرماتا میں آزمانا ہے، تھوڑے ہوتے مصیبتاں بھی ہوئیاں نہیں. اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں چند چیزاں دے ذریعے تھانوں آزماواں گا. مِنَ الْخَوْفِ، تھوڑے ہوتے خوف بھی طاری کراں گا. مختلف قسم دے لوگ تھوڑے ہوتے حملے بھی کرن گے، ظلم بھی کرن گے، زیادتیاں بھی کرن گیاں. اس واسطے جدو امام علی مقام امام حسین تے ٹائم آیا، ظالم ظلم کرنے والے ایک پاسے ہو گئے، اور جنہاں تے ظلم ہو رہا ہے امام علی مقام او آزمائش دا ٹائم وقت آ گیا. حسین تے بھی یہ وقت آیا، یہ آزمائش آیا نہیں. امام علی مقام نے پھر اللہ دے حکم دے مطابق صبر دا مظاہرہ کیتا کہ حسین صبر کیتا ہے، تیرے سامنے صبر کر کے بھی کھانا ہے. اساں غلط لفظ نہیں ادا کرنے. فرمایا صبر
بھی حسین کیتا سی تے نماز بھی حسین پڑھی. حسین نے نماز کدو پڑھی؟ جدو نماز پڑھنا اوکھی ہو. فرمایا سارا قبیلہ، سارا گھرانہ، بیٹے بھانجے بھتیجے سب سامنے قربان ہوئے پہلے، پھر حسین نماز بھولیا نہیں. تو فرمایا دوویں گلاں ہی جڑیاں میں پڑھیاں نے قرآن دے اندر، جڑا اللہ فرماندا ہے جدوں تساں مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، موت آ جائے، من الخوف والجوع. ہن دوجی گل میں دسن لگا، کدی کدی فاقہ بھی آئے گا، یہ بھی آزمائش ہے. غریبی بھی آئے گی، یہ بھی آزمائش ہے. ہاتھ تنگ بھی ہوئے گا، یہ بھی آزمائش ہے. بھوک بھی آئے گی، یہ بھی آزمائش ہے. جدو رج آ جائے، چوکھا رزق آ جائے، یہ بھی آزمائش ہے. کیا ہونا چوکھا رزق دیتا ہے اللہ دے راہ تے دیندا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی آزمائش ہے. غریباں نو تقسیم کرتا ہے کہ نہیں؟ غریباں دا حق ادا کرتا ہے کہ یہ بھی آزمائش ہے. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، جدو رب مال دیندا ہے ادو رب فرماتا میں مال نو مارنا بھی آیا. کسی دی مجھ مر گئی، کسی دی گاں مر گئی، کسی دا ڈھگا مر گیا، کسی دا کوئی جانور مر گیا. فرمایا یہ بھی میری طرفوں آزمائش ہے. میں جے دتیاں نے تے جے میں ماراں تے مڑ گئی دی حالت کی رہی. جنہوں میں 8 مجھاں دتیاں نے، جنہوں میں 10 مجھاں دتیاں نے، جنہوں میں 40 مجھاں دتیاں نے، جنہوں میں 2 مجھاں دتیاں نے، جے انہیں بچوں ایک مر جائے تو پھر بندہ ہن میرے بارے میں کی آ. یہ قرآن کہتا ہے یہ آزمائش ہے، یہ میری طرفوں امتحان ہے. نقصان ہونا ہے تمہیں. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، فرمایا جاناں دا بھی نقصان ہونا ہے. کبھی کسی دا بھائی فوت ہو جانا ہے، کسی دی ماں فوت ہو جانی ہے، کسی دا باپ فوت ہو جانا ہے، کسی دی بیوی فوت ہو جانی ہے، کسی دا کوئی رشتہ دار فوت ہو جانا ہے، کسی دا کوئی بیٹا فوت ہو جانا ہے. میں دیکھنا ہے ہن میرے بارے میں کیا. یہ زبانوں کی بولدا ہے، یہ ہاتھ نال کی اظہار کرتا ہے، یہ بے صبری دا کی اظہار کرتا ہے. یہ میری طرفوں میرا پھر آزمائش ہے. والثمرات، رب فرماتا ہے مڑ میں پھلاں تو بھی آزمانا. پھلاں تو مراد فصلاں نے. پھلاں تو مراد کی نے؟ میں منجی دیتی ہے، میں کنک دی فصل دیتی ہے، میں اور اناج دیتے نے، میں کھجوراں دے باغ دیتے نے، میں باغات عطا کیتے نے. باغ سک گیا، فصل سک گئی، فصل اجڑ گئی، چندرا پہ گیا. فرمایا نقصان ہو گیا. تو فرمایا کیا میں دیکھنا چاہنا ہن میرے بارے میں کیا. میں لکھاں روپیے فصلاں دے ذریعے ادا کیتے، کروڑاں روپیے فصلاں دے ذریعے عطا کیتے، کروڑاں روپیے باغاں دے ذریعے عطا کیتے. جے انہاں وچ کوئی نقصان ہو گیا ہے، میری آزمائش آ گئی ہے. ہن بندہ میرے بارے میں خدا دے بارے میں کی آخدا ہے؟ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. اللہ فرماتا میں آزمانا ہے. امام حسین نو بھی ایویں ہی آزمایا گیا. تو فرمایا پتہ یہ لگا، نتیجہ یہ نکلیا پچھنا صبر نہیں، صبر دے خلاف ہے، قرآن دے خلاف ہے. ماتم کرنا صبر دے خلاف ہے، قرآن دے خلاف ہے. اور نوح کرنا اسلام دے خلاف ہے، قرآن دے خلاف ہے، اور اللہ دے احکام دے خلاف ہے. تو لہذا مومنوں مسلمانوں صبر کرنا ہی ساڈا وتیرا ہونا چاہیے، صبر کرنا ہی ساڈا انداز ہونا چاہیے. تکلیفاں پریشانیاں آ جان صبر کرو تے اللہ دا شکر ادا کرو. یہ ہی ساری قبر دی بھی کامیابی ہے، اجر دی بھی کامیابی ہے. ہن چند حدیثاں دے قرآن دی ایت دے نال حوالے نال سن لو. نبی پاک نے فرمایا من ضرب الحدود فشق الجیوب فدعا بدعوى الجاہلیہ، جن نے فرمایا اپنے منہ تے اپنے رخسار تے چنڈا ماریاں، اپنا گلما چاک کیتا. فرمایا بدعا بدعوى الجاہلیہ، اور وین کیتا، منہ لفظ غلط بولے اور اللہ دے خلاف بولے، اللہ دے
دے رسول دے خلاف بولے اور مرن والے دے مرن دے خلاف بولے کہ مرن دا ٹائم نہیں سی رب نے مار لیا، انج دیاں گلاں کیتیاں، یہ وین بن جائے گا، ماتم کرے گا، نوحہ کرے گا، غلط لفظ بولے گا، تو فرمایا فلیس منا، نبی پاک نے فرمایا میری امت وچوں نکل گیا، میری امت وچوں نکل گیا۔ تو پتہ لگا اپنے آپ کو اگر اسلام دے اندر رکھنا ہے، امت محمدی دے اندر رکھنا ہے، پھر صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنے پڑے گا۔ ایک حضرت علی کی روایت، حضرت علی فرماتے ہیں خود بھی جدو نبی پاک دنیا تو گئے، یا رسول اللہ اگر تساں سانو منع نہ کیتا ہوندا، اسی رو رو کے جدا و فضا کر کے پیٹ رو کے غلط لفظ طریقے دے نال ادا کر کے اسی اپنے آپ نو بھی مار لیندے، لیکن کملی والیا تساں سانو منع کیتا ہے، لہذا آپ دے حکم دے مطابق اسی رک گئے۔ پتہ لگا حضرت علی دا فرمان بھی ہے کہ کملی والے نے منع کر دیتا ہے، پٹن تو، ماتم کرن تو، نوحہ کرن تو، جزا و فضا کرن تو روک دیتا ہے، اے حضرت علی فرماندے نے، تو پھر حضرت علی کا بھی قول مننا پڑے گا، کیونکہ وہی قول محمد مصطفیٰ ہے۔ تو لہذا صبر کرنا پڑے گا، ایک غلط رسم و رواج تو بچنا پڑے گا، تاں ساڑے تے رب بھی راضی رہے گا، رسول بھی راضی رہیں گے۔ ایک روایت اور بیان کر کے پھر میں آگے اور چلنا۔ جعفر بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی جدوں ایک جنگ دے اندر شہید ہو گئے، شہادت دے مرتبے تے پہنچ گئے، شہید ہو گئے، کیونکہ شہید زندہ ہو گئے۔ میں نہیں آخدا، اللہ کا قرآن آخدا، اللہ کا اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں قرآن پڑھنے لگا ذرا سن لو، اللہ کی آخدا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے اللہ کا قرآن دے، اے اللہ کا فرمان دے، اللہ فرماندا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، جڑا اللہ دے راہ وچ شہید ہو جائے انہاں نوں تسی مردہ نہ آکھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑا اللہ دے راہ وچ شہید ہو جائے انہوں مردہ نہ آکھو، زندہ ہے۔ ابھی کون آخدا پیا؟ اللہ فرماتا ہے۔ تو پھر یہ دسو خود بھی جڑا زندہ ہوئے انہوں پٹی دا ہے، مطلب تو مردے نوں بھی پٹنا جائز نہیں۔ یاد رکھو وہ حسین تے حسین ہے نا، حسین تے بڑی شہادت والا، بڑے مقام والا، آلے بالا مرتبے والا حسین ہے، انہوں نے مرتبے نال تے رلیندے ہی نہیں نا۔ اوے اسی ساڈا کوئی فوت ہو جائے نا، رشتہ دار، بھائی، بیٹا، ماں، عزیز و کارم مسلمان ہوئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوئے، اوے انہوں بھی پٹنا جائز نہیں، انہوں بھی ماتم کرنا جائز نہیں، انہوں بھی مسلمانوں دے سامنے وال پٹھنے اب جائز نہیں، انہوں ماتم نوحہ کرنا انہوں بھی جائز نہیں، وین کرنے انہوں بھی جائز نہیں، تو حسین ہے حسین تے ہی زندہ۔ تو اس واسطے قرآن کریم دی آیت میں تھوڑے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمانا بَلْ أَحْيَاءٌ، پہلی گل آکھی ہے انہوں مردہ نہ آکھو، انہوں مردہ نہ آکھو، دوجی گل بَلْ أَحْيَاءٌ وہ زندہ نے، دوویں گلاں وکھریاں وکھریاں آکھیں، ایک باری آکھیا ہے مردہ نہ آکھو، دوجی باری آکھیا وہ زندہ نے، تریجی باری آکھیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ نہیں سکدے، انہاں نو سمجھنا مشکل ہے، تہاڈا انہاں عقل نہیں، تہاڈی اتنی سمجھ نہیں، تہاڈی اتنی سمجھ بوجھ نہیں، تہاڈا اتنا عقل نہیں، تسی اتنا ذویل عقول نہیں کہ اس گل نو سمجھ سکو، لیکن میں خدا ہو کے اعلان پیا کرنا بَلْ أَحْيَاءٌ زندہ نے، شہید ہیں زندہ میرے رب فرمایا ہے، شہید ہیں، سارے پڑھو اللہ کے قرآن دا ہے ترجمہ ہے، شہید ہیں زندہ میرے رب فرمایا ہے، شہید ہیں فرمایا ہے، شہید
دوسرے نمبر پہ وہ کسی اور نے دا ترجمہ ذکر کیتا ہے اس آیت دا قتل ہو کے عاشق ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات منائے بڑے قتل ہو کے عاشق کدے بھی نہیں مردے قتل ہو کے عاشق قتل ہو کے عاشق کدے بھی نہیں مردے مسلمان شہیداں دا ماتم نہیں کردے کیونکہ ہمیں قرآن ہے حدیث دی ایک حدیث پاک سنان کے ایک حوالہ نال پیش کرنا گا نبی پاک جو دنیا کو جان لگے نا آپ نے اپنی بیٹی نو کیا میری بیٹی فاطمہ یاد رکھی ان قریب میں دنیا تو مثال کرنے لگا میں دنیا تو جان لگا میری روح پرواز کر جائے گی تو میرے بعد اپنے وال نہیں نوچنے اپنا چہرہ تے جنڈا نہیں مارنیاں رخسار نہیں نوچنے جنڈا نہیں مارنیاں اور ہائے میں اجڑ گئی ہے نہیں کہنا ترکنا ہو گیا اور میرے اتے نوع کرنے والیاں کھڑیاں نہیں کرنیاں پتہ لگا کملی والے نے دس دیتا میرا ماتم کرنا میرے اتے پچھنا میرے اتے نوع کرنا میرے اتے اس انداز نال رونا اور رونے والیاں میرے اتے انج کٹھیاں کرنیاں نہیں صبر کرنا ہے میری بیٹی میرے بعد صبر کرنا ہے قتل ہو کے عاشق کدے بھی نہیں مردے قرآن آخدہ بیا میں نہیں آخدہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات قتل ہو کے عاشق کدے بھی نہیں مردے قتل ہو کے عاشق کدے بھی نہیں مردے مسلمان شہیداں دا ماتم نہیں کردے مسلمان شہیداں دا ماتم نہیں کردے یہ میں قرآن دی آیتاں دا ترجمہ تھوڑے سامنے پیش کر دیتا ہے دیکھو ٹائم تھوڑا ہے دوسرے پاسے تھوڑا جاؤں میں چلے ہوں امام حسین نے جدوں ووٹ یزید نو دا نہ دیتا بیعت یزید دی نہ کیتی یزید نو خطرہ پیدا ہو گیا کہ حسین اگر ووٹ نہیں دیتا تے جڑے حسین دے سنگی نے نہ ساریاں لڑ کے میرے خلاف ہو جانا ہے ہوگے نہ تے میں ہن جلدی انتظام کر یاد رکھو مختصر گل ہے امام حسین اگے مدینے وچ تھا ولید بن عتبہ مدینے دا گورنر اس نے ولید نو خط لکھیا ولید انتظام کر نہیں تے تینوں پوچھیا جائے گا حسین کو دھکے نال بھی بیعت لے حسین کو دھکے نال بھی ووٹ لے میرے حق وچ حسین بیعت دے رہے میں یزید دی خلافت نو مان لے آئے ورنہ تیرے خلاف کاروائی کی جائے ولید نے بلا کے امام حسین نو آکھیا ایک واری بھی آکھیا دو واری بھی آکھیا تیجی واری بھی آکھیا لیکن ولید ایک گل ہے حسین دا منن والا ضرور حسین دا اتباع کرنے والا ضرور حسین دی محبت کرنے والا ضرور یہ کہندا سی اے امام علی مقام امام حسین میں تانوں سختی نال تے نہیں آ سکدا لیکن مطالبہ پہ کرنا یزید دی طرفوں کہ اگر تساں ان ووٹ نہ دیتا ان بیعت نہ کیتی وہ تھوڑے تے سختی کرتا پیا ہے حتیٰ کہ اس قتل کرن دا بھی مینوں مجاز دے دیتا اگر حسین میری بیعت نہ کرے تے قتل بھی کر دیتا جائے اتوں تک حسین دے واسطے اس نے آرڈر جاری یزید نے کر دیتا مدینے دے گورنر ولید نو امام حسین نے جدو حالات دیکھے آپ نے فرمایا بہتر ہے میں مدینہ چھڑ دے کیونکہ میرا اگر قتل مدینے میں ہو جائے تو میرے نانے دا شہر ہے یہ مقدس شہر ہے
پاک شہر ہے، اتنے میں اپنے آپ کو قتل ہونا دیکھنا نہیں چاہتا، میری خون ریزی نہ ہوئے اور میری وجہ تو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرن، دو ٹولے نہ بن جان، تباہی برابری اور ہلاکت نہ ہو جائے، میرا مدینہ چھڑ دینا بہتر۔ تو آپ نے صلاح بنائی، مشورہ کیتا، بہتر ہے کہ میں مکے اندر چلا جاؤں، جا کے اٹھے قیام اختیار کرنا، چپ کر کے زندگی گزارنا۔ لیکن ووٹ مینوں یزید نو میں دے سکتا نہیں، کیونکہ یزید ووٹ دا اہل ہی نہیں، وہ لین دے قابل ہی نہیں، کیونکہ ووٹ تے انہوں دینا چاہیے جڑا دین دے مطابق ہوگی، اسلام دے مطابق ہوگی، اسلامی احکام نو منن والا ہوگی، انہوں ووٹ دینا چاہیے۔ تے جڑا دین دا ہی مرتد ہے، جڑا دین دے خلاف ہے، انہوں ووٹ کیویں دے گے جڑا دین دے مطابق چلدا ہی نہیں۔ لیکن حسین نے فرمایا ووٹ نہیں دے گا میں مدینہ چھڑ دے گا۔ تو آئے نبی پاک نے روزے ہوتے الوداع اسلام آئے روزہ پہ حال یہ سنانے، نانا جی الوداع الوداع ہے ہماری۔ حسین آپ بھی تیار ہو گئے، آپ دے بیٹے بھی تیار ہو گئے، آپ دے بھائی بھی تیار ہو گئے، آپ دیا بیٹیاں بھی تیار ہو گئی، آپ دے بھانجے بھتیجے بھی تیار ہو گئے، پورے خاندان نو لے کے نال چل پے۔ کچھ چند افراد نو تے چھوڑیا، کچھ نو لے کے مدینے وال، مدینے تو لے کے جدا ہون لگ دے نے، اپنے نانے دے روزے تے آئے نے، اپنا حال سنان آئے نے۔ کملی والیا میں اتنے حالات دے تقاضے نال ہن نہیں رہ سکدا، میں تھوڑے کو جدا ہو رہا ہوں۔ تے عاشق نے کی لکھیا جڑے حضرت امام علی مقام نے، امام کملی والے دے روزے دے اوتے آ کے الفاظ پکارے، نانا جی الوداع 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 ہے ہماری، الوداع 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 ہے ہماری، آئے روزہ پہ حال یہ سنانے، الوداع الوداع ہے ہماری، نانا جاتے ہیں، نانا جاتے ہیں دین ہم بچانے، یانا جی دین دی خاطر، دین بچان دی خاطر اتھو جا رہے ہیں، اپنا ایمان شانا سلامت رہ جائے، ساڑا دین سلامت رہ جائے، نانا جاتے ہیں دین ہم بچانے، نانا جاتے ہیں دین ہم بچانے، الوداع الوداع ہے ہماری، الوداع الوداع ہے ہماری۔ نانا جی راہ حق سے قدم ہٹ نہ جائے، نانا جی اور دعا کرے آجے اسی حق تے کھڑے رہے، سچ تے کھڑے رہیے، جان چلی جائے پر جان بھی پرواہ نہیں، اسی حق تے کھلوتے رہیے، سچ تے کھلوتے رہیے۔ اسی دولت دی خاطر اپنا پاسا پرت جانے ہیں، جتوں پیسے لبن اتوں پرت گئے، جتوں دولت لبی اتنے پرت گئے، دنیا لب جائے پر دین ساڑا کھڑی جائے، سانو دین دی پرواہ نہیں، اسی دین دا کدی خیال ہی نہیں کیتا، ایس پاسے گیا ساڑے دین دا بیڑا غرق ہو جانا ہے، سانو قیامت والا دن بھی پہنچ ہونی ہے، ان دی پرواہ سی نہ تو حسین سی جنہوں دین دی لوڑ سی، جنہوں ایمان دی لوڑ سی، جڑا جنت دا بھی سردار سی، جڑے جنتیاں دے سارے جنتیاں دا بھی سردار سی، انہیں نہیں ایمان قائم رکھنا تو اور کون رکھنا۔ راہ حق سے قدم ہٹ نہ جائے، راہ حق سے قدم ہٹ نہ جائے، نانا جی تھام لینا جو لغزش میں آئے، میرا قدم روک لینا جب میں راہ حق تو اگاں پچھاواں، کملی والیا میرے اوپر ہاتھ رکھے آجے، میں نو راہ تو اکھڑن نہ دے آجے، راہ تو اگے پیچھے ہون نہ دے آجے، راہ حق سے قدم ہٹ نہ جائے، تھام لینا جو لغزش میں آئے، ہم چلے نقش باطل مٹانے، ہم چلے نقش باطل مٹانے، الوداع الوداع ہے ہماری، نانا جاتے ہیں دین ہم بچانے، الوداع الوداع ہے ہماری۔
امام علی مقام امام حسین نے مدینہ چھڈیا، مکے آ گئے۔ مکے والے نے امام حسین جو کہ نواس رسول سے تو نبی پاک کے سارے منن والے سن، مکے وچ بھی انہوں نے بڑا آپ کا استقبال اچھے طریقے نال کیتا، کچھ وقت اتنے گزاریا، لیکن یہ کوفے والوں پیغام آن لگ پے، کوفے والوں خطوط آن لگ پے، کیونکہ اسے جڑا گورنر کوفے دا سی وہ یزید دا سنگی ساتھی سی، جڑا یزید نے بنا دیتا سی، اندر تو بھی وہ لوگ تنگ سن، تو لہذا کوفے والیاں نے پیغام بھی بھیجنے شروع کر دیتے، خطوط بھی بھیجنے شروع کر دیتے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے 1000 خط کوفے وچوں آیا، امام علی مقام تسی ساڈے کول آ جاؤ، سانو اپنا دین بھی سکھاؤ، نالے یہ ظلم و ستم تو بھی بچاؤ یزید دے۔ امام علی مقام سوچن، غور کرن اور فیصلہ درک کرن، کوفہ مکے والے کہیں تسا کوفے نہیں جانا، آپ فرماتے سن لوگو مسلمانوں میں قیامت کا دن اللہ نو کی جواب دے کہ لوگاں کیا ساڑھے تے ظلم و ستم ہو رہے سن، اسی حسین کو بلایا تو حسین نہ آئے، میں رب دے سامنے کی جواب دے ہوں گا۔ اس وقت جدو میں بیٹھنا اس وقت میں کوفے جانا پہنتا ہے، میں مجبوری نال بھی مکہ چھوڑنا پہنتا ہے، پہلے مدینہ چھوڑے آئے، مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا زمین کربلا دی بساون نو چلیا، مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا زمین کربلا دی بساون نو چلیا، وہ اصغر تے اکبر کو آگے، وہ اصغر تے اکبر کو آگے، وہ نانے دی امت بخشان نو چلیا۔ امام علی مقام امام حسین بہرحال آپ مکہ بھی چھوڑنا پیا، جلد جلدی امام علی مقام میدان کربلا دے اندر پہنچے، میدان کربلا دے اندر پہنچے۔ اس وقت ادھر یزیدیاں نے بھی پتہ لگ گیا، کوفے والیاں نے بھی پتہ لگ گیا، حضرت مسلم بن عقیل آپ کے چچا دا بھائی جڑے امام حسین نے پہلا بھیجے سن، میں حالات ویکھا جاندیاں نو وہ بھی شہید ہو گئے سن۔ کوفے والیاں نے کربلا کے میدان تے ویکھی امام علی مقام امام حسین آپ کے گھرانے والیاں نو، آپ کے ساتھیاں سنگیاں نو میدان کربلا کے اندر ہی فوج کے ذریعے روک لیا۔ بہرحال امام علی مقام کے خلاف انہوں فوج بھیج دیتی، پہلے دستے نے 5000، پھر 8000، 12000، بہرحال جتنے بھی آئے سن امام حسین دے روکن واسطے آئے سن۔ پھر امام حسین کو ایک دعوت ہوئی، یا بیعت قبول کر لو ورنہ اعلان جنگ، بیعت کرو گے تو تھوڑی چونڈ چھٹے گی، اگر بیعت نہیں کرو گے تھوڑی چونڈ نہیں چھوڑ سکتے، اساں تھانوں نہیں چھوڑنا، اعلان جنگ دی تیاری کر لو۔ تو امام علی مقام امام حسین سوچتے رہے، حتیٰ کہ 7 محرم آ گیا، کون آ گیا؟ 7 محرم آ گیا۔ 7 محرم نو انہوں نے امام علی مقام امام حسین کا پانی بند کر، اس گھرانے وچ پانی، اس خانے وچ پانی، انہاں خیمیاں وچ پانی نہ جائے، اگر پانی چلا گیا تو پھر طاقتور بن جان گے، جدو انہوں نے پیاس لگے گی کھانا بند ہو گیا جانا، کھانا پینا بھی بند، پانی بھی بند، کوئی شے نہ جاوے۔ 10 محرم تک پانی بھی نہیں گیا، کھانا بھی نہیں گیا، اور بھوکے تے پیاسے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا وہ وقت آ گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دا بھی وقت آ گیا، کوفے والے خوف طاری کر دیتا، وَالْجُوعِ، بھوک دا بھی ٹائم آ گیا، وَلَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانا دے جان دا بھی وقت آ گیا، سارے امتحان آ گئے نے،
میں صبر حسین نے کرنا ہے. امام حسین نے 10ویں محرم کو اعلان کیتا اپنے خاندان والوں مینوں کلیاں حسین نو چھوڑ دیو باقی سارے چلے جاؤ کیونکہ انہاں دی دشمنی میری حسین نالے میں حسین نالے انہاں دی دشمنی ہے میں انہاں نال جو کچھ ہویا پورا لے جاواں گا تسی سارے چلے جاؤ. لیکن جتنے بھی مریدین سن جتنے بھی خاندان والے سن بھانجے بیٹے بھتیجے جتنے بھی سن سارے نے کہا حسین اسی تہاڈا سنگ چھوڑ سکدے نہیں اسی تہاڈا سنگ چھوڑ سکدے نہیں. کیوں؟ پہلے ساڈے وال کوئی آوے گا پھر حسین وال کوئی جائے گا. یعنی کہ یہ جرت یہ بہادری اور حسین کی بہادری دسنا مقصود ہے مظلومیت دسنا مقصود نہیں انہوں کا غم کا اظہار کرنا مقصود نہیں انہوں کی مظلومیت دسنا مقصود نہیں دسنا مقصود ہے میدان کربلا اندر حسین پھر بھی جرت کا اظہار کرنا. حسین کا اگرچہ قافلہ چھوٹا سی حسین کی تعداد اگرچہ تھوڑی سی حسین کی کثرت اتنی نہیں سی ایک پاسے 12,000 فوج دی سی ایک پاسے 72 آدمی افراد سن تو فرمایا انہاں دا مقابلہ آپس وچ نہیں لیکن ایمانی مقابلہ انہاں دا ڈاڈا سی انہاں دا بڑا سی. ایمان وچ جرت والے اے جرت دے وچ جرت والے اے بہادری والے اے حق دے اوتے اے تو مسلمانوں عدالت وچ بھی اے شرافت وچ بھی اے تے سچائی تے بھی اے تے حق تے بھی اے. تو فرمایا حق تے اگر تھوڑے ہوئیے تاں بھی کامیاب ہوئیدا ہے اور ظلم تے زیادتی تے برائی تے بے حیائی تے چوکھے بھی ہوئیے انہاں دے ووٹ چوکھے بھی بن جان بے حیا لوگاں دے او کامیاب نہیں ہوندے او اللہ دی بارگاہ وچ او ناکام ہوندے نے. سچ تے تھوڑے بھی لوگ ہون کامیاب او ہوندے نے. اس بات کہندے نے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں بے شک حسین قتل ہو گئے نے شہید ہو گئے نے لیکن مر گیا یزید ہے. حسین آج بھی زندہ حسین آج بھی زندہ. کیا پوچھتے ہو کیا پوچھتے ہو کہ کیا حسین ہے کیا پوچھتے ہو کہ کیا حسین ہے. اسلام کی اب بھی بقا حسین ہے اسلام کی اب بھی بقا حسین ہے. دونوں پاسے ایک پاسے جدیدیاں دا لشکر ادھر حسینی لشکر ادھر لشکر اشقیاء ایک جنت والا لشکر جو دونوں لشکر آمنے سامنے کھلوتے ہوئے نے. بڑیاں گفتگو آیا کیوں ٹائم نہیں ہونے اجازت دیتا بڑیاں گفتگو آیا. حسین نے فرمایا میں بیعت نہیں بس میری حتمی آخری فیصلہ ہے یزید کی بیعت میرے کو نہیں ہوندی میں انہوں ووٹ نہیں دے. تو فرمایا پھر جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. امام حسین نے خطبہ بھی دیتا لوگوں پتہ جے میں کون ہاں ایک بار میری گل سن لو لشکر اشقیاء میں تواڈے محمد نبی دا لباس جدا کلمہ تسی پڑھتے ہو یاد رکھا جے کلمہ وہ بھی پڑھتے سن یزیدی بھی کلمہ بھی پڑھتے سن نماز بھی پڑھتے سن روزے بھی رکھتے سن لیکن دولت دے لالچ وچ پے گئے سن حکومت دے لالچ وچ پے گئے سن انے ہو گئے سن انہوں حسین نظر ہی نہیں سی آتا نواسہ رسول نظر ہی نہیں سی آنا انہوں اسلام دیاں گلاں انہوں نظر ہی نہیں سی آندیاں. ایک پاسے وہ یزیدیے سن نمازاں بھی پڑھتے سن روزے بھی رکھتے سن لیکن جدوں روزے رکھن والے نمازاں پڑھن والے جڑے انے ہو جان تے وہ بھی انے ہو جاندے نے انہوں نے بھی نہیں پتہ لگتا ووٹ کتنے دینا ہے تے کتنے نہیں دینا. وہ محمد مسلمانوں انہوں نے پتہ نہ لگا یزید پیچھے لگے ہاں لگنا
حسین کی تعداد اگر کہ تھوڑی ہے لیکن حسین حق اتنے تے حق دے پیچھے لگ جاندے تے کامیاب ہو جاندے، لیکن وہ یزید پیچھے لگ گئے دولت دے لالچ میں، کیونکہ انہوں تو دولت لگتی پئی سی۔ امام علی مقام حق دے سان تے تھوڑے سی، تعداد تھوڑی سی، حتیٰ کہ کہندے نے مختصر بات ہے، ابتدا جنگ دی ہوئی، کچھ شہید ہوئے، مختصر خاکہ ہے امام حسین علیہ السلام کے بھائی بھی شہید ہو گئے، بھانجے بھی شہید ہو گئے، بھتیجے بھی شہید ہو گئے، حتیٰ کہ امام حسین دے بیٹے اپنے علی اکبر جوان 18 سال دا اپنی آنکھاں دے سامنے وہ بھی شہید ہو گیا، لیکن اپنے دین ایمان کو سامنے رکھیا، یہ نہیں آکھیا علی اکبر شہید ہو گیا میں اپنا آپ ہی ہوں زندہ کرتا ہوں، فرمایا دین زندہ رہ جائے بیٹے بھاگے چلے گا۔ فرمایا حتیٰ کہ صرف زین العابدین بیمار سن کو بچ گئے، علی اصغر مختصر 6 مہینے کے بچے سن، وہ بھی شہادت کا مقام ظالمہ نے، کیونکہ گھر والے نے کیا، پردہ دارہ نے کیا، حضرت علی اصغر دی جان جڑی نکلتی پئی ہے یہ واسطے پانی مانگ لو، آپ نے فرمایا پانی مانگنا میرے بارے وچ نہیں، پر قیامت والے دن یزید کے یہ نہ کہ حسین پانی اصغر واسطے مانگنا، چھوٹے بچے واسطے معصوم بچے واسطے مانگتے تو اسی دے دینا سی، تو لہذا آپ نے انہوں نے سامنے لے کے علی اصغر کو گئے، فرمایا بڑے کو نہ دنیا میں کوئی اور شے نہیں مانگتا، علی اصغر دی صرف زندگی واسطے دی زندگی ختم نہ ہو جائے، پانی کی گھٹ دے دیو، تو ظالم ہرمل نے تیر ماریا اوتھے ہی کھلو کے جڑا علی اصغر دے گلے دے وچ جا کے لگ گیا، اور اس وقت ہی آپ کی جان پرواز ہو گئی، آپ نے کی کیا جا ہرملا ظالمہ بےایمانا، جا ہرملا ظالمہ بےایمانا، کیا مارے آئی تیر صغیر دائی، صغیر میں نے چھوٹا بچہ، کیا مارے آئی ظالمہ تیر صغیر دائی، صبر کر دے حسین خیمے آول ٹر پے، صبر کر دے ہوئے حسین خیمے آول ٹر پے، نالے حلق دی چھک دے نے تیر تائی، کربلا دے میدان دے اندر خیمیاں دے وچ اپنے چھوٹے بیٹے نو جا کے لٹا دیتا، قبر ننی جئی کھود سرکار صابر، قبر ننی جئی کھود سرکار صابر، اپنا ننا بچا دفنا دیتا، لیو مالکا جویں مرضی تیری، لیو مالکا جویں مرضی تیری، دامن جھاڑ حسین بٹھا دیتا، یا اللہ میں اپنے مرید بھی قربان کر دیتے ہیں، اے اللہ بھائی میرے بھی قربان، حضرت ابو بکر ایک بھائی، عمر ایک بھائی، عثمان ایک بھائی، فضل بن فضل ایک بھائی، عباس بن علی ایک بھائی، جون ایک بھائی، جعفر ایک بھائی، عبداللہ ایک بھائی، حسین تک ہی موجود سن، یہ سارے بھائی میدان کربلا اندر شہید ہو گئے، فرمایا حسین نے میں بھائی بھی قربان کر دیتے، میں انہوں محمد بھی قربان کر دیتے، میں قاسم دے عبداللہ بھی قربان کر دیتے، میں اپنے علی اصغر دے علی اکبر بھی قربان کر دی، لیو مرضی مالکا جویں مرضی تیری، دامن جھاڑ حسین بٹھا دیتا۔ آخرکار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی آپ ہی تیاری شروع کر دی تھی، امام علی مقام امام حسین جنگ وچ گئے، مختصر بات ہے، واقعہ دے پیچھے اور بھی ایک گلا ہے، میدان کربلا دے اندر گیا، اپنے خطبہ دیتا، میں دیکھو پہلے کون ہاں، میرے آج سیاح لاؤ تاکہ تسی آپ کو قیامت والے دن بھائی یہ نہ آپ کو پتہ نہ کہ حسین سی، انا ابن علی، میں علی دا لالا، انا ابن محمد مصطفیٰ، میں نواسہ رسول ہاں، میں فاطمہ کا بیٹا، او فاطمہ جڑی قیامت دے دن حشر دے دن میدان حشر میں چون گیا، اور رب فرمائے گا لوگو حشر والو نظریں نیچی کر لو، میرے محمد دی بیٹی 70,000 حروف کے جرمٹ میں آ رہی ہے، او محمد دی بیٹی، او دا میں فاطمہ دا لالا، میرے سامنے وہ کہتے ہیں
نہیں پتا جو کچھ بھی ہے، حسین بیعت کر لو تو ہن بھی چھڑ دینا، فرمایا بیعت نہیں۔ ظالماں نے اتنے حملہ کیتا، یہ بھی کہتے ہیں گھوڑے نو خواہش سی گھوڑے نو پانی پلا لواں تسا پیاسا ہے، فرات وچ لے گئے، گھوڑے نو چایا کیویں پانی پیواں، جدھر چیک نہ میرا اسوار پیوے، اسوار آکھیا میں پانی کیویں پیواں، جدھر چیک نہ میرا پروار پیوے۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے سارے پتر پڑھنے بھتیجے بھائی سارے پیاس پانی تو بغیر چلے گئے، میں ہوں پانی کیویں پیواں؟ فرمایا میں بھی پانی دی نہیں لوڑ۔ آخر کر میدان کربلا دے اندر آئے، سارے ظالماں دے اوتے حملہ کر دیتا، سارے ظالم چار چفیروں اپنے تلواراں تے نیزے شروع ہو گئے، آ کئیاں نوں واسطے جہنم آپ ہی کیتا، لیکن آپ دے جسم دے اوتے 72 تلواراں لگ گئیاں، جسم زخمی ہو گیا اور خون دے نال لگیا ملمت ہو گیا، زمین اتے آ گئے۔ ایک ظالم نے کوشش کی تھی حسین دا سر میں اتارنا ہے، دوجا کہنا حسین دا سر میں اتارنا ہے، تیجا کہنا لیکن حسین نے دین اسلام دی خاطر جرت دا اظہار کیتا، بہادری دا اظہار کیتا، عاجزی تے مسکینی ہرگز اپنی مظلومیت دا اظہار ہرگز نہیں کیتا، نانے دے دین دی خاطر جرت دے نال اپنی جان قربان کر دیتی۔ تو اس وقت آپ نے کی کیا؟ ذرا ٹھہر جا شمر بدکارا، ذرا ٹھہر جا شمر بدکارا، مینوں اللہ کے جھک لین دے، ذرا ٹھہر جا شمر بدکارا، ذرا ٹھہر جا شمر بدکارا، مینوں اللہ کے جھک لین دے، بھاویں تیر چلائیں دو دھارا، بھاویں تیر چلائیں دو دھارا، مینوں اللہ کے جھک لین دے۔ امام علی مقام امام حسین سجدے میں پائے گئے، تو امام حسین نے کی کیتا؟ کربل میں وہ آخری نماز، کربل میں وہ آخری نماز، کر گیا وہ ادا حسین ہے، کربلا میں وہ آخری نماز، کر گیا وہ ادا حسین ہے، کر لو تم مومنو، حسین نو ویکھ کے ہن تسی بھی دیکھ لو، کر لو تم مومنو، قائم اب نماز، پڑھ کے میدان میں گیا بتا حسین ہے، پڑھ کے کربلا میں گیا بتا حسین ہے، کربل دے اٹھیا ٹپیا شبیر یگانا دے گئے، کربل دے اٹھیا ٹپیا شبیر یگانا دے گئے، لج رکھ لئی دین محمد دی، لج رکھ لئی دین محمد دی، ہس ہس کے جانا دے گئے۔ تجھے عاشق نے کی کیا؟ لال علی دے کمال دی کمال کی دیے، لال علی دے کمال دی کمال کی دیے، یارو یار دے وصل دی وفار کی دیے، یارو یار دے وصل دی وفار کی دیے، وَمَا لَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔